ٹھیک ہے نا. ایک دن پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے. دیکھو بہت زیادہ وقت آج نہیں لوں گا، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جنہیں دماغ میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. پیغمبر اکرم علی نفس رسول مباہلے کی آیت. پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف فرما ہے اور شمع رسالت کے پروانے پیغمبر کو گھیرے ہوئے ہیں. پیغمبر بیچ میں بیٹھے ہیں اور پیغمبر کے ساتھی دوست چاہنے والے مسلمان وہ پیغمبر کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں. یعنی عجیب واقعہ ہے. اور جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، یعنی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. اس بھرے مجمع سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے ساتھیوں میں کون زیادہ پسند ہے؟ آپ اپنے ساتھیوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ قال فلان. پیغمبر نے کسی کا نام لیا کہ بھائی فلاں شخص میرے ساتھیوں میں مجھے بہت محبوب ہے. ہو گیا نا جواب. کچھ دیر کے بعد پھر کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ، اپنے ساتھیوں میں آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ قال فلان. ایک اور نام لیا رسول نے کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. بھائی اب تو رک جاؤ، 2 مرتبہ سوال کر چکے. تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھیوں میں آپ کو زیادہ پسند کون ہے؟ پیغمبر نے کوئی اور نام لیا. ٹھیک. اب جملہ سنو کہ پوچھنے والے کا. کہنے لگا فأین علی. یہ سننا تاریخ سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. یہ واقعہ میں تاریخ سے بیان کر رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ دوست کون سا ہے؟ آپ نے کہا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. این علی. بھائی آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی خالص یہی تھی. سمجھ رہے ہو نا؟ خالص یہی تھی. آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ رسول نے اسے جواب نہیں دیا، اپنے ساتھیوں کی طرف مڑے، کہنے لگے ان ھذا یسألنی عن النفس. ارے بھائی ذرا اسے دیکھنا، یہ نفس کو ساتھی سمجھتا ہے. نہیں عجیب جملہ ہے نا، عجیب جملہ ہے. اسے دیکھو یہ پوچھنے والے کو، یہ نفس کو ساتھی سمجھتا ہے. تو آج طے ہو گیا کہ ساتھی اور ہے، نفس اور ہے. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا، تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. بھائی رسول سمجھ میں آ گیا، نفس رسول سمجھ میں آ گیا. اگر آ گیا تو سورہ نساء میں جا کر دیکھنا، فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک. حبیب جہاد کر اللہ کی راہ میں، ولا تکلف الا نفسک. یا تو جہاد کرے یا تیرا نفس جہاد کرے. بھائی سورہ نساء میں اس آیت کو جا کے دیکھنا اور سرسری اس آیت سے نہ گزرو. فقاتل فی سبیل اللہ. میرے حبیب اللہ کی راہ میں قتال کر، اللہ کی راہ میں جہاد کر. ولا تکلف الا نفسک. اور یا تو جہاد کر یا تیرا نفس جہاد کرے. بھائی عجیب بات یہ کہ فقط 2 کو حکم جہاد ہے، یا رسول کو یا نفس رسول کو. حکم جہاد 2 کو ہے. تو اگر میدان جنگ میں سب چلے جائیں اور 2 رہ جائیں تو بھائی حکم بھی انہی کے لیے ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے زحمت دی. تو اب ذرا بات کو ذرا سا اور آگے لے جاؤں گا، اور جہاں لے جاؤں گا وہ جگہ معین ہے. سننا، سورہ نساء کی آیت کو ذہن میں رکھنا. اور اب سورہ توبہ، نواں سورہ قرآن کا، اور اس کی 120ویں آیت. نفس رسول سمجھ چکے ہو نا آیات قرآن کی روشنی میں. اب آیت کو سنو اور آیت کو ذہن میں محفوظ رکھو. میں نے حوالہ دیا، ترجمے کے ساتھ جا کے دیکھنا. ما کانا، صرف ترجمہ کروں گا، اپنی طرف سے کوئی فٹ نوٹ نہیں لگاؤں گا. سمجھنا تمہارا کام ہے. ما کانا لأہل المدینۃ ومن حولہا ان یتخلفوا عن رسول اللہ. جائز نہیں ہے. ترجمہ کر رہا ہوں. ما کانا لأہل المدینۃ ومن حولہا، مدینے میں رہنے والوں کے لیے اور مضافات مدینہ میں رہنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول سے منہ کو پھیر کے جائیں. سن لیا تم نے سن لیا. جائز نہیں ہے مدینے والوں کے لیے
کہ رسول سے منہ کو پھیر کے جائیں. ولا یرغبو بانفسہم عن نفسہ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نفس رسول سے اپنے منہ کو پھیریں. جیسا رسول ویسا نفس رسول.